السلام علیکم ناظرین، فارسی گرامر کے ایک نئے سبق کے ساتھ ابوبکر کشموری آپ حضرات کے سامنے حاضر ہے۔ آج کی نشست میں ہم آپ حضرات کو فعل کی دو اقسام، فعل تام اور فعل ناقص، اسی طرح حرف اور اس کی اقسام کے بارے میں بتائیں گے۔ گزشتہ سبق اگر آپ حضرات نے مس کر دیا ہے تو ڈسکرپشن میں اس سبق کی لنک موجود ہے، آپ اس پہ کلک کر کے وہ سبق دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق ہے فعل تام، وہ فعل جو صرف فاعل پر پورا ہو جائے، جیسے زد زید، ٹھیک ہے۔ اب زد جو ہے یہ فعل ہے اور یہ اس کا فاعل ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو جتنی بھی فعل کی اقسام پڑھائی ہیں وہ ساری فعل تام ہی کی مثال ہیں، فعل لازم، فعل متعدی وغیرہ وہ فعل تام ہی ہیں۔ فعل ناقص وہ فعل ہے جو صرف فاعل پر پورا نہ ہو بلکہ فاعل کی خبر یعنی صفت وغیرہ بھی بیان کرنے کا محتاج ہو، اور افعال ناقصہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ شد مطلب بن گیا، بود مطلب تھا، گشت ہو گیا، گردید مطلب ہو گیا ہست ہے، اور نیست نہیں ہے۔ یہ صرف فاعل پر پورا نہیں ہوتے بلکہ فاعل کی خبر یعنی صفت وغیرہ بیان کرنے کے محتاج ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ ہے زاہد عالم شد، ٹھیک ہے۔ اب یہ عالم کو اگر ہٹا دیں، ہم اگر کہیں گے زاہد شد، زاہد بن گیا، ٹھیک ہے، تو شد فعل اگر کر لیں تو زاہد اس کا فاعل مان لیں تو ہمیں پورا مطلب نہیں دے رہا، پورا مطلب نہیں ہو رہا جب تک ہم زاہد کی کوئی صفت وغیرہ بیان نہ کریں۔ تو ہم کہیں گے زاہد عالم شد، زاہد عالم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جو صرف فاعل پر پورا نہ ہو، یہ فعل اگر اس کو مان لیں تو یہ فاعل ہے، اس پہ پورا نہیں ہو رہا بلکہ فاعل کی خبر یعنی صفت وغیرہ بیان کرے۔ اب یہ فاعل ہے، یہ اس کی صفت ہے، ٹھیک ہے، اس کی خاصیت، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ افعال یہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ افعال جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں اور مسند الیہ کو اس کا اسم اور مسند کو اس کی خبر کہتے ہیں۔ تو اس کی ترکیب ہم یہ کریں گے کہ شد زاہد فعل ناقص کا اسم اور عالم فعل ناقص کی خبر، یہ مل کے ہو گئے جملہ اسمیہ خبریہ۔ سمجھ گئے آپ حضرات؟ بہت ہی آسان ہے۔ اچھا، ان کے جو مشتقات ہیں یعنی ان کی گردانوں کا بھی وہی حکم ہے جو ان کا حکم ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم یہاں پہ جمع ہوں گے تو یہ بھی جمع ہوں گی، ان کی بھی شد، شدن، شدی، شدید، شدم، شدیم، بود، ٹھیک ہے، بودند، بودی، بودید، بودم اور بودیم، گشت، گشتند، گشتی، گشتید، گشتم اور گشتیم، گردید، گردیدند، گردیدی، گردیدید، گردیدم اور گردیدیم، ہست، ہستند، ہستی، ہستید، ہستم اور ہستیم، نیست، نیست کا مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے، نیست، نیستند، نیستی، نیستم، نیستیم، ٹھیک ہے۔ تو ان کی بھی گردانیں بنتی ہیں، اگر یہاں پہ جمع ہوگا تو یہاں پہ بھی جمع، اور یہاں متکلم ہوگا تو یہ بھی متکلم کا صیغہ استعمال ہوگا۔ یہ سمجھ گئے آپ حضرات؟ اب آئیے حروف کی طرف۔ حروف کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتے ہیں حروف تہجی، یہ الف با تا وغیرہ، ٹھیک ہے۔ حروف تہجی فارسی میں ان کی تعداد 30 ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے ہوتے ہیں حروف معنوی، جن کا کوئی مطلب ہو، یعنی وہ حروف جو فعل یا اسم سے مل کر کوئی خاص معنی کا فائدہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ حروف جو کسی فعل یا اسم سے مل کر کسی خاص معنی کا فائدہ دیتے ہیں۔ اچھا، حروف معنوی کی پھر دو قسمیں ہیں۔ حروف مفردہ، وہ حروف معنوی جو تنہا ہوں، ایک، جیسے با تا، اور حروف مرکبہ وہ حروف جو ایک سے زائد حروف پر مشتمل ہوں، جو تنہا نہ ہوں، ٹھیک ہے، جیسے را، بر،
ٹھیک ہے، اب ان کی تفصیلات ہم انشاءاللہ اگلے سبقوں میں پڑھیں گے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا، لیکن اگر پھر بھی کچھ سمجھ میں نہ آئے تو آپ کامنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں، کوئی پریشانی والی کوئی جھجک والی بات نہیں ہے۔ اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ حروف مفردہ شروع کریں گے، ٹھیک ہے، اور آہستہ آہستہ حروف مفردہ ختم ہونے کے بعد حروف مرکبہ شروع کریں گے۔ آپ حضرات ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا ہر نیا سبق بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔